کے اکٹھے منعقد ہونے چاہیے، چونکہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کی سکیم، اس کے آرکیٹیکچر اور اس کی سپرٹ کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے وفاق کی تمام اکائیوں کو برابر تصور کیا جائے۔ اگر ہم سپریم کورٹ کے 2 بار عجلت میں دیے گئے فیصلے کے مطابق عام انتخابات مئی کے مہینے میں منعقد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیشہ کے لیے الیکشن سائیکل میں پنجاب کو برتری حاصل ہو جائے گی۔ پاکستان کے قومی اسمبلی کے انتخابات سے 5 ماہ پہلے پنجاب کے انتخابات منعقد ہوا کریں گے، صوبہ پنجاب میں ایک سیاسی حکومت قائم ہوگی اور صوبہ پنجاب جو پاکستان میں نصف سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹوں کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کی جورسڈکشن میں ہے، صوبائی پنجاب کی حکومت جسے چاہے گی وہی پاکستان میں وفاقی حکومت بنائے گا۔ تو ایک لحاظ سے صوبہ پنجاب کو ویٹو کا حق قومی اسمبلی کے انتخابات میں حاصل ہو جائے گا۔ میرا خود تعلق پنجاب سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا اقدام پاکستان کے وفاق کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس سے پہلے ہم نے مغربی پاکستان کی بالادستی کے نتائج 1971 میں بھگتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان کو وفاق کے اندر مغربی پاکستان کے برابر یا اس کے اپنے حیثیت کے مطابق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور مغربی پاکستان کے تسلط کو پاکستان کے وفاق پہ مسلط کرنے کا نتیجہ ہم نے سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں دیکھا۔ یہ پاکستان کے صوبے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان، ان کا حجم جو بھی ہو، یہ سب برابر کی اکائیاں ہیں، اسی سے وفاق بنتا ہے۔ تو پاکستان کے آئین کا سٹرکچر، پاکستان کے آئین کی حیت ایک وفاقی پارلیمانی نظام کی ہے جس میں ہر وفاق کے اکائی کو برابر تولا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں پنجاب کو ویٹو کا حق دینا ہے یا پنجاب کو منوپلی اجارہ داری دینی ہے پاکستان کی وفاق پہ، تو یہ پاکستان کی آئین کی سکیم، پاکستان کے آئین کے آرکیٹیکچر اور پاکستان کے آئین کا جو فنڈامنٹل سٹرکچر ہے اس سے متصادم ہے۔ ہم لاتعداد موقعوں پر دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسی آئینی ترامیم کو خارج کیا ہے کہ جنہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ آئین کے بنیادی سٹرکچر سے متصادم ہے۔ تو پاکستان کے آئین کا جو سب سے مقدم ستون ہے وہ اس کا وفاقی پارلیمانی نظام ہے، اور اگر کوئی ایسی تشریح کہ جو اس وفاقی پارلیمانی نظام کی حیت کو تبدیل کرتی ہے، وہ ایک صوبے کی بالادستی کو قائم کرتی ہے پاکستان کے سیاسی نظام پر، تو وہ غیر مؤثر ہوگی، چونکہ پاکستان کے آئین کا سٹرکچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے جو بنیادی جھگڑا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، بنیادی جھگڑا اس بات پر ہے کہ کیا پنجاب میں پہلے الیکشن کرا کے پاکستان کے وفاق کو صوبہ پنجاب کی زیر دست کر دیا جائے، کیا پورے پاکستان کے وفاق پر پنجاب کو بالادستی دے دی جائے، یا پاکستان کے وفاق کے تمام اکائیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور تمام صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں انتخابات
اکتوبر 2023 میں اکٹھے ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھارت میں ریاستوں کے الیکشن قومی الیکشن سے علیحدہ بھی ہوتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کی جو وفاق کی حیت ہے وہ فرق ہے۔ بھارت میں کسی صوبے کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ اکیلے قومی اسمبلی کی سیٹوں پر میجورٹی دے سکے۔ پاکستان میں جو صوبوں کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر یہ حقیقت ہے کہ ایک صوبے کی جو اس کا حجم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اکیلا اکثریت دے سکتا ہے، لہٰذا اس کو قومی اسمبلی سے پہلے یہ حق دینا کہ وہ ایک سیاسی حکومت سیاسی حکومت کے ذریعے وہ پورے قومی اسمبلی کے انتخابات پر اثر انداز ہو، یہ پاکستان کے وفاق کی روح اور آئین کی جو بنیادی سپرٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہمیں اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا ہم پاکستان کے آئین کی اسکیم کو سپریم رکھتے ہیں یا ہم اپنی سیاسی پسند ناپسند کو، ہم سیاسی مصلحتوں کو، ہم ایک سیاسی جماعت کے نقطہ نظر کو مقدم رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا جو فیصلہ ہے وہ خود یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی روشنی میں نہیں ہے، وہ ایک سیاسی تنازع میں طرفداری کا فیصلہ ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کے موقف کا فیصلہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر صرف ایک سیاسی جماعت کو سنا گیا، کسی اور کو نہیں سنا گیا، کسی سٹیک ہولڈر کو نہیں سنا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا قتل ہے۔ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، فیصلہ جو بھی کرتی لیکن کم از کم دکھانے کے لیے سب کو سنتی تو ضرور، سب کا نقطہ نظر تو ریکارڈ پہ لے کر آتی۔ آخر ایسی کیا عجلت تھی کہ جس کے اندر کسی سیاسی جماعت کو نہیں سنا گیا؟ الیکشن کے اندر وہ تمام جماعتیں جو اس پارلیمان کا حصہ ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں، اور پھر پنجاب اسمبلی میں ایک ایسا فیصلہ انہی جج صاحبان نے دیا کہ جنہوں نے آئین کی تشریح تبدیل کر دی، آئین میں ترمیم کر دی، اور اس کے ذریعے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لایا گیا۔ اور اس فیصلے کے خلاف جو پاکستان کی بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے، اس پر ریویو پٹیشن ہے، اور اس ریویو پٹیشن کے سماعت میں مسلسل رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اور اس ریویو پٹیشن کو ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا گیا، اور پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا کہ وہ پنجاب کی اسمبلی کو توڑ دے۔ لہٰذا ایک سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے سے کہ جس نے غیر آئینی طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت کو انسٹال کیا اور اسے یہ حق دیا کہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے مینڈیٹ کو سیاسی تخریب کاری کے لیے استعمال کرے، جیسے کہ پنجاب میں پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں کو سیاسی تخریب کاری کے ذریعے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس میں جب اس کو ٹیک اپ کیا تو اس کو قابل سماعت لیا گیا۔ پھر جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس نے ان بلدیاتی اداروں کو بحال کیا، لیکن کیا کہنے 7 مہینے تک پی ٹی آئی کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے فٹ بال کھیلی۔ آج چیف جسٹس جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس وقت جذباتی کیوں نہیں ہوئی کہ جب 7 مہینے تک پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمران خان اور عثمان بزدار جوتیوں کے نیچے مسل رہے تھے، اس سے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اور حادثہ تو یہ ہے کہ جب یہ بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی
لے کر جاتے تھے درخواست تو انہیں ڈانٹ دیا جاتا تھا. توہین عدالت کی ان کی درخواست بھی سماعت کے لیے نہیں رکھی گئی. ایسا امتیازی سلوک ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، ایک لیڈر کے ساتھ کہ جو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا انتشار کی علامت بنا ہوا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2017 میں انہی جج صاحبان کے گروپ نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو غیر آئینی طور پہ نااہل کیا تھا. وہ جو بلیک لا ڈکشنری تھی وہ بلیک لا ڈکشنری نہیں تھی، وہ جس نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا. اور وہ ملک جو دنیا کے اندر 5 بہترین ابھرتی ہوئی معیشتوں میں 2017 میں شامل ہوتا تھا، اس ملک کو سپریم کورٹ کے ایک سیاسی فیصلے نے اندھیروں کی طرف دوبارہ دھکیل دیا. اور آج جب ہم پھر عمران خان کی 4 سالہ تباہی کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے اسی گروپ کے ججوں کے فیصلے پاکستان کی بحالی کی ہماری کوششوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، ملک کے اندر مزید انتشار پیدا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ ایک مقدس مقدم ادارہ ہے، ہائیسٹ ادارہ ہے، جس کا فرض ہے، جس کا کردار ہے کہ وہ ملک کے بحرانوں کو حل کرے. سپریم کورٹ کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر سیاسی بحرانوں کو جنم دے. اس نے آئین اور قانون کی روشنی میں معاملات کو سلجھانا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ جن سے خود سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نالاں ہیں. آج اگر ہم سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے جو فیصلے ہیں انہیں پڑھیں تو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں خدا نخواستہ مارشل لا نافذ ہے، سپریم کورٹ میں ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے. اور یہاں پر میں اس قانون کی بات کرنا چاہوں گا کہ جو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ میں سوو موٹو نوٹس کے چیف جسٹس کے اختیار کے حوالے سے، ثوابدیدی اختیار کے حوالے سے ترمیم کی ہے. پارلیمنٹ نے جو سوو موٹو قانون میں ترمیم کی ہے، یہ سپریم کورٹ کے مصطفیٰ امپیکس کیس جو کہ 18 اگست 2017 کو دیا گیا اور جسے جناب ثاقب نثار صاحب نے تحریر کیا، موجودہ حکومت کا جو قانون ہے یہ مصطفیٰ امپیکس کیس کی تشریح ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی حیثیت ایک ثوابدیدی اختیار کی نہیں ہے، وہ جواب دہ ہیں اپنی کابینہ کو. تو لہٰذا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کا ماخذ ان کا عہدہ نہیں ہے، اس کا ماخذ کابینہ کا ادارہ ہے. فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ کابینہ ہے. لہٰذا وزیر اعظم کا ہر فیصلہ کابینہ کی تائید سے ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے ثوابدیدی اختیارات غیر آئینی ہیں، وہ پاکستان کے آئین کی منشا کے مطابق نہیں ہیں. مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی اختیارات تو غیر آئینی ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ثوابدیدی اختیارات کیسے آئینی ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنے ادارے کے ساتھ مل کر اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے تو یہ مصطفیٰ امپیکس کیس کی روح کے مطابق ہے، سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق ہے. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے، کیسے صدر پاکستان کہہ سکتے ہیں
کیسے کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ عدالت کے اختیارات پر حملہ ہے؟ دراصل اس ترمیم کا مقصد عدالت کے اختیارات کو اسی طرح انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات کو اسی طرح ادارہ جاتی عمل سے جوڑنا ہے جیسے سپریم کورٹ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات کو کابینہ کے ادارہ جاتی فیصلہ سازی سے جوڑا تھا۔ تو اگر تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں یا صدر پاکستان یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ صوبے کا جو ہے اس کے تو ثوابدیدی اختیارات حرام ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے ثوابدیدی اختیارات حلال ہیں، تو یہ پھر دو آئینی فقہیں جو ہیں سمجھ نہیں آتی۔ آئین کے اندر ایک ہی فقہ چل سکتی ہے، ایک ہی آئین کے اندر سکیم چل سکتی ہے جو معیار وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اختیاراتی اور ثوابدیدی اختیاراتی عمل پر لاگو ہوگا، وہی پیمانہ وہی معیار چیف جسٹس صوبے کا ہو یا سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ہوگا، انہیں بھی اپنے ادارے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ تو اس لیے صدر پاکستان کا اس بل پر دستخط نہ کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے جو مصطفیٰ امپیکس کیس میں سپریم کورٹ دے چکی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس ترمیم کو سراہا جائے گا، چونکہ یہ ترمیم جو ہے مصطفیٰ امپیکس کیس کی عملداری کو یقینی بنا رہی ہے، اس کی روشنی میں کی گئی ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ثوابدیدی اختیارات حرام قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان کے ثوابدیدی اختیارات بھی حرام ہونے چاہیے، وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے حوالے سے یہ جو حکومت پر پی ٹی آئی کی تنقید ہے یہ بالکل بے معنی ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت جو بحران ہے، میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور فل کورٹ کو فوری طور پہ یہ موقع دیں گے کہ وہ اس صورتحال کا جائزہ لے اور اس کے اوپر قوم کی رہنمائی کرے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر چیف جسٹس سمجھتے ہیں کہ ان کے 3 ججوں کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے تو انہیں تو نہایت اعتماد کے ساتھ فل کورٹ کے سامنے اس تنازع کو لے جانا چاہیے، تاکہ جو اجتماعی وزڈم ہے سپریم کورٹ کی، جب وہ کوئی فیصلہ دے گی تو اس کے بعد پاکستان میں کوئی تنازع نہیں رہے گا۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے حوالے سے اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ کوئی حملہ ہے درست نہیں ہے۔ ہم سپریم کورٹ کا وقار جو ہے اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے تقدس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کسی سیاسی تنازع میں فریق نہیں بننا چاہیے، اسے آئین اور قانون کی تشریح تک خود کو محدود رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف مسلسل 2017 سے عمران خان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنی ہاری ہوئی سیاسی جنگ جو ہے سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے اسے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، اور سپریم کورٹ کے کندھے کو استعمال کر کے وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھائے۔ میں یہ بات بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں کسی جمہوری عمل کے نتیجے میں نہیں توڑی ہیں۔ کوئی ایسا سیاسی بحران، جمہوری بحران نہیں تھا ان صوبوں میں جس کے پیش نظر ان اسمبلیوں کو توڑا جانا مقصود ہوتا۔ عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیاں ایک سیاسی خودکش بمبار کی حیثیت میں توڑی ہیں کہ ان کو توڑنے سے پورا نظام گر جائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے
قومی اسمبلی اور دیگر صوبائی اسمبلیاں اس خودکش بمباری کے زد سے بچ گئی ہیں اور عمران خان نے خود ہی اپنی حکومتوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ لہٰذا کیا اب سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ ایک شخص جو اپنے صوبائی وزرائے اعلیٰ کو دباؤ میں لا کر ان سے سیاسی تخریب کاری کے فیصلے کرائے، کیا اس کو ٹرافی دی جائے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، یا پاکستان کے آئین کی اس اسکیم کو بچایا جائے کہ جس کے تحت پاکستان کی تمام وفاقی اکائیاں ایک جیسی ہیں؟ کیا عمران خان کی ضد کو تولا جائے، یا پاکستان میں پنجاب کے خلاف دیگر صوبوں کی صف بندی ہونے سے اور ملک کے وفاق کو خطرات لاحق ہونے سے روکا جائے؟ چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پنجاب کے صوبے کو ہمیشہ 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 کے لیے پاکستان کے وفاق پہ بالادستی حاصل ہو جائے گی۔ 5 مہینے پہلے پنجاب کی صوبائی حکومت قائم ہو کر فیصلہ کرے گی کہ قومی اسمبلی میں کون جیتے گا۔ لہٰذا جو آئین کی اسکیم ہے کہ یہ وفاقی نظام ہے جس میں تمام وفاق کی اکائیاں برابر ہیں، اس کا پارا پارا ہو جائے گی وہ اسکیم اور وہ تباہ ہو جائے گی۔ آج پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف 1 سالہ کارکردگی کا وائٹ پیپر جاری کرے گی۔ میں عمران خان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری 1 سال کی کارکردگی پہ وائٹ پیپر جاری کرنے کی بجائے اپنے 4 سال کی تباہی، اپنے 4 سال کی بد انتظامی، اپنے 4 سال کی مس گورننس، اپنے 4 سال کی پاکستان کی سفارتی تنہائی اور اپنے 4 سالوں میں پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کو مسلط کرنے کا وائٹ پیپر جاری کریں۔ آج ہم جن کانٹوں کو چگ رہے ہیں، آج وہ مہنگائی کا جن جو عوام کو ڈس رہا ہے، عمران نیازی صاحب اس مہنگائی کے جن کی جان اس آئی ایم ایف کے معاہدے میں ہے جس پر آپ دستخط کر کے گئے ہوئے ہیں۔ آج ہماری حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ اس حکومت کے ہاتھ اپنے آئی ایم ایف کے معاہدے سے باندھ کر گئے ہیں۔ ہمیں وہ شرائط پوری کرنی پڑ رہی ہیں ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے جن پر ہم قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ آپ نے سرنڈر کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کی حکومت میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جس پر آپ نے دستخط کیے ہیں، اس سے پاکستان پہ بدترین مہنگائی کا سونامی نازل ہوگا۔ آج جس مہنگائی سے لوگ گزر رہے ہیں، اس کا الزام ہمیں دینے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس آئی ایم ایف کے معاہدے پر اپنے دستخطوں کے ذریعے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آج جس مہنگائی کا آپ ہمیں دوش دے رہے ہیں، اپنے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس سنیں،